الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا حسنین کے نانا کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اسی دن کو سیدنا سرکار امام علی مقام امام حسین کو یزیدیوں نے حکومت کی لالچ میں شہید کیا تھا۔ تو اس دن کی عظمت برکت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور جب امام علی مقام کا عشق سیدنا سرکار خواجہ معین الدین خواجہ اجمیری کے دل میں ابال مارا تو اپنی وقت کے خواجہ غریب نواز امام حسین کی عقیدت میں اس انداز میں فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سرکار غریب نواز کی زبان میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہوا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہوں کے بھی شاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین دین ہیں، دین است حسین، حسین دین ہیں، دین پناہ است حسین۔ حسین ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین کو پناہ دیا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ حسین دین ہے، اپنا سر تو اپنی گردن سرکار امام علی مقام نے دے دیا، لیکن اپنا پیارا ہاتھ، مبارک ہاتھ، پاک ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یزید سمجھتے رہے کہ میں امام حسین کو شہید کر دیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن در حقیقت کامیابی اسے نہیں ملی، بلکہ پیارے مصطفیٰ کے نواسے سیدنا سرکار امام حسین کو کامیابی ملی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اصل میں قتل یزید اور یزید کی حمایتی ہوئے تھے، اور حسین تو ہمیشہ زندہ ہے، حسین کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں امام حسین کی یاد میں،
امام حسین کا ذکر کرنے، امام حسین کی بارے ہمیں دعائیں کرنے کہ امام علی مقام آپ ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے خدا کی بارگاہ ہمیں دعا کریں کہ ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اے امام علی مقام، آپ کے بابا کی محبت، آپ کی محبت ہم لوگوں کے سینوں میں ہے، ہماری نسلوں کو بھی یہ محبت، ہماری نسلوں کے درمیان بھی، ہماری اولادوں کے درمیان بھی یہی محبت قائم رکھنا۔ اے امام علی مقام، اسی محبت کے طفیل کل قیامت کے دن میں بخشا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم لوگ حسینی ہے، حسین پاک کی محبت میں احمدی جامع مسجد میں ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں آپ کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں نفل پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، ذکر و اذکار کرے اور امام حسین کے نام سے لنگر لٹائیں، امام حسین کے نام سے سبیل پلائیں، پانی پلائیں، شربتیں پلائیں۔ کیونکہ کل کربلا میں، کل میدان کربلا میں یزیدیوں نے امام حسین پر پانی بند کیا تھا، لیکن آج ان کے غلام ایسے ہیں کہ امام حسین کے نام پر اپنی دولتیں لٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے، امام حسین کے نام پر شربتیں پلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے حسینیوں کا کردار کہ ایک یزیدی تھا جو علی نبی پر پانی بند کیا تھا، لیکن آج دنیا میں کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں مسلمان ہیں اور حسینی ہیں جو حسین پاک کے نام پر پوری دولت پھیلا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کو جس طرح ہم لوگوں نے پانی بند کیا تھا اور ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنے غیروں کو بھی حسین کے نام پر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ مبارک دن ہے، اس میں کچھ نفل بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایسے شریعت میں کوئی متعین نہیں ہے، کوئی خاص نہیں، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر واجب ہے یا فرض ہے۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ لوگ اسے واجب یا فرض کا درجہ نہ دے دیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو گنہگار ہوں گا۔ یہ آپ کی خوشی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا اس میں 4 رکعت نفل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت کریں اور الحمد شریف کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھتے تھے اور نماز میں، تو اس میں اتنا کر دینا ہے کہ آپ قل هو اللہ احد پوری سورت، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سارے لوگوں کو یاد ہے نا؟ ہے نا یاد؟ ماشاءاللہ حسینی تو یاد ہی رہے گا۔ تو پہلی رکعت میں آپ الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، پھر رکوع سجدہ کیجیے جس طرح اور نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ پھر اس میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد آپ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے اور 2 رکعت نماز پوری ہوگی، سلام پھیر دیجیے، السلام علیکم السلام، 2 رکعت آپ کی مکمل۔ پھر آپ اسی طرح نیت کیجیے 2 رکعت کی، پھر اس میں بھی آپ الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جسے کہا جاتا ہے وہ پڑھیے، اور نماز جس طرح پڑھتے اس طرح پڑھتے رہیے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ دوسرے رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوئیے، اس میں بھی سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد پڑھیے، اور جس طرح اور نماز پڑھتے اس طرح نماز کو مکمل کر دیجیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ آپ کی نماز 4 رکعت ہو گئی، 2 رکعت کر کے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، امام پاک امام حسین کے نام سے بخشیے یقیناً، اور آپ کے دل میں جو دعائیں وہ دعا مانگے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، لیکن عقیدت
میں آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، امام حسین کا صدقہ مانگے، امام حسین کے اہل وعیال کا صدقہ مانگ کر دعا کرے۔ تو ابھی آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 4 رکعت 2 رکعت کر کے نفل نمازیں پڑھنی۔ اس کی نیت آپ سنیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں، میرا بابا شریف اللہ اکبر۔ یہ جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ جماعت یہ جائز نہیں ہے، نفل کے لیے سنت کے لیے اکیلا اکیلا پڑھنا سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں، اسی میں بتا دیا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھی جائے گی جس کو علماء کرام نے امام زین العابدین کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو اللہ اس کی برکت سے اسے 1 سال تک موت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور جس کے مقدر میں موت لکھی ہوگی، اس کو اس دنیا سے جانا ہوگا، تو وہ اس دعا کو نہ پڑھ پائے گا نہ سن پائے گا، یعنی دنیا کے کسی کام میں وہ بزی ہو جائے گا، منہمک ہو جائے گا، اس سے چھوٹ جائے گا۔ اور جو پڑھ لیا تو اللہ اسے 1 سال کے لیے زندگی کا بیمہ ہے۔ وہ دعا بھی پڑھی جائے گی۔ تو پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نفل نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ سب لوگ فری ہیں نا، ہاتھ اٹھائیے، ہے نا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ امام حسین کا دن ہے، امام حسین ایک مبارک دن ہے اور آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ کچھ لوگ ابھی باقی بھی فون بھی آیا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص میں نہیں ٹائم دے رہا بلکہ امام حسین کی محبت میں ٹائم لے رہا ہوں کہ کچھ منٹ کے لیے امام حسین کے نام محفل ہو جائے، یعنی 1 منقبت صرف امام حسین کی بارگاہ میں 1 منقبت پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ اجازت ہے؟ دل سے بولیے، کیونکہ آج کے دور میں سب کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ایک منٹ قیمتی ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں بھی بیان کر دی۔ اگر آپ کو نفل نماز پڑھنے کا پڑھ کے جا بھی سکتے ہیں، لیکن قسمت والے وہ ہوں گے جو امام حسین کی محفل میں شامل ہوں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ 1 مرتبہ امام حسین کے نام سے پڑھ دوں، کیونکہ یہ مبارک محفل ہے، امام حسین کے عاشق لوگ جمع ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی پرانی منقبت ہے، اس کو میں بچپن سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں۔ 2 جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین۔ یزیدیوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا تھا، سوچا تھا کہ میں جیت گیا، لیکن جیتا نہیں بلکہ ہارا تھا۔ اس پر اللہ رسول کی لعنت ہوئی اور آج تک ہوتی جا رہی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن امام حسین کا وہ نام پاک ہے، یہ آج بھی چمک رہا ہے نام حسین۔ اللہ کو بلوازہ فرمائے کہ 2 جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین۔ 2 جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین۔ تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا نہیں سنتا ہے، آپ بولیے، آپ کا بولنا بھی برکت میں شمار ہوگا۔ آپ حرکت کریں گے، آپ کو برکت ملے گی، امام حسین کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ کہ 2 جہاں میں ہے تمہاری حکمرانی یا حسین، اور حشر میں ہم پر کرو گے مہربانی یا
یاد حسین اس لیے ہوتی ہے ہم کو شادمانی یا حسین عدین احمد کی تحفظ کے لیے ہی آپ نے عقیدت سے سنیں، عقیدت کی محبت سے تو دل آپ کا بول اٹھے گا۔ امام حسین کا جلوہ یہاں حاضر ہے، وہ امام حسین کا فیض برس رہا ہے یقیناً۔ ملاحظہ فرمائے کہ دین احمد کے تحفظ کے لیے آپ نے جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں مولا ان کی عمر میں ترقی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے مولا ان کی مغفرت فرما۔ اے امام علی مقام آپ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تیرے عشاق جو عاشق اس احمدی مسجد میں مولا موجود ہے اپنی نانا جان سے کرتے عمل کے دن ان لوگوں کی بخشش کرا دے۔ حسین لبیک یا حسین، کہ تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین۔ حسین یا حسین پاک کو یاد کرو اور اپنی قسمت پر ناز کرو۔ برادر فرمائے تھا اور کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، ارے ہم سنائیں گے وہاں تیری کہانی، ہم وہاں سب لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ میرے دل کی یہ آواز ہے، یہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تو میرے دل کی آواز ہے، میں آپ لوگوں کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیج رہا ہوں۔ اگر ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو قیامت کے دن یہی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کوئی چھیڑے گا جو ہم سے صابروں کا تذکرہ، ہم سنائیں گے وہاں پر تیری کہانی یا حسین۔ تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، جو لوگ واقعی کربلا کو جھوٹ مانتے ہیں خبیث وہابی، ان کے لیے اس شعر میں بد دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے، وہ یہ بشمار لعنت ہو یزیدیوں پر۔ واقعات کربلا کو جھوٹ جو ثابت کریں، واقعات کربلا کو جھوٹ جو ثابت کریں، یا اللہ واقعات کربلا کو جھوٹ جو ثابت کریں، ان پہ نازل ہو
نا، آج کا دن مبارک دن ہے. اگر آپ نے بول لیا تو کل قیامت کے دن آپ رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکو گے کہ پیارے آقا آپ کے نواسے کی محفل ہو رہی تھی، اس میں میں نے آپ کے نواسے کے عشق میں سبحان اللہ کہا تھا، تیرے پیارے نواسے امام حسین کا نعرہ لگایا تھا، مولا علی کے نام کا نعرہ لگایا تھا. پیارے رسول خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا. آپ ہی کی نظر ہے کر لیجیے اس کو قبول. یا امام علی مقام لبیک یا حسین. آپ ہی کی نظر ہے کر لیجیے ان سب کو قبول. آپ ہی کی نظر ہے کر لیجیے سب کو قبول. ارے سنیوں کے دل کے دریا، سنیوں کے دل کے دریا کی روانی یا حسین. تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین. اور یہ بھی شعر بہت ہی پیارا شعر ہے. اگر آپ دل جمی کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً ایک ایک حرف ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. عقیدت حسین کے بیٹھ کر سنیں. ٹائم نہ دیکھیں کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے. آج کا دن یوں سمجھے کہ امام حسین کے عشق میں نے سارا وقت اللہ کے گھر میں دے دیا. ملاحظہ فرمائیں. دین احمد کی بقا کے واسطے قربان کی. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو امام حسین نے دین محمدی کی بقا کے لیے، دین محمدی کے تحفظ کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنی گردنوں کو کٹا دیا، اپنے بچوں کے گردنوں کو کٹوا دیا. ملاحظہ فرمائے کہ دین احمدی کی بقا کے واسطے قربان کی. دین احمد کی بقا کے واسطے قربان کریں. آپ سے کہتی تھی اکبر، آپ سے کہتی تھی اکبر کی جوالی یا آپ سے کہتی تھی اکبر کی جوالی یا حسین. اہل حق کا فیصلہ ہے، جنگ ہارا ہے یزید. آپ یقین کرتے ہیں نا کہ جنگ یزیدیوں نے ہارا ہے، امام حسین تو جیتے تھے. یقین ہے تو بولیے ہاتھ مبارک کر دے. امام حسین کی جیت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. یقین ہے نا؟ یقیناً امام حسین کی جیت ہوئی تھی. ملاحظہ فرمائیں کہ اہل حق کا فیصلہ ہے. امام علی مقام کہ اہل حق بیٹھے ہوئے ہیں. اے امام علی مقام، ان لوگوں نے دل سے کہا کہ امام حسین کی جیت ہوئی ہے. اے میرے امام گواہ ہو جانا. اے امام علی مقام، ہندوستان کی سرزمین سے، سورت میں پٹیل نگر سے، یہ پٹیل نگر کی عوام اور قرب و جوال کی عوام بلکہ ہندوستانی لوگ یہاں سے فریاد کر رہے ہیں امام حسین
ایک اشارہ آپ کرتے آ کے خود کہتا امام حسین پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. فرات کی کیا مجال کہ امام حسین کو پانی نہ پینے دیتا. یزیدیوں کی کیا اوقات کہ امام حسین کو فرات کا پانی نہ پینے دیتا. اللہ اکبر. یہ خدا کو منظور نہ تھا کہ اس فرات سے میرا حسین پانی پیے. نانا جان کو منظور نہ تھا کہ اس فرات سے میرا حسین ایک بوند پانی پیے. اللہ اکبر. اسی لیے حسین پاک نے اس پانی کو چھوا تک نہیں, پیا تک نہیں, بلکہ اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ بھوکا پیاسا شہید ہو گیا, لیکن ایک بوند بھی اللہ اکبر اہل بیت اطہار کے حق میں پانی نہیں گیا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ میں امام حسین کا نائب بن کر تشریف لے گئے تھے تو ان کے دونوں شہزادے بھی ساتھ تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جن کا نام محمد تھا, ابراہیم تھا. اس مردود نے جب محمد اور ابراہیم دونوں بھائی کو شہید کیا تھا تو اسی نہر فرات کے کنارے پہ لے جا کر کے دونوں بچے کو شہید کیا تھا. اور امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے یعنی محمد اور ابراہیم نے جسم پاک کو اس بہتا ہوا فرات میں ڈال دیا تھا. پورا فرات خون سے بھر گیا تھا. اب بتائے جس پانی میں خون ملا ہو کیا وہ جائز ہو سکتا ہے؟ جب ایک عام انسان کے لیے ایسا پانی جائز نہیں تو پھر وہ امام پاک جو نبیوں کے سردار کے نواسے تھے وہ کیسے پانی پیے تھے؟ اس کے خاندان والے کیسے پانی پیے تھے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر فرات کو امام علی مقام اور ان کے گھر والوں سے دور رکھا تھا. یہ امتحان تھا. امام علی مقام کو صبر کی حالت میں بھوکا پیاسا امتحان دینا تھا. تو نانا جان آب حیات لے کر, آب کوثر لے کر انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے نواسے, ہمارے گھر والے آئے تاکہ میں اسے اپنے دستے مبارک سے آب کوثر پلاؤں. نانا جان ادھر انتظار کر رہے ہیں. تو نانا جان کا آب کوثر پینے کے لیے یہ دنیا کا پانی کیا پانی ہے؟ اللہ اکبر. ملاحظہ فرمائے رسول شیر حدیث کے ساتھ کہ عشق کے اشارہ آپ کرتے آگے خود کہتا فرات. ایک اشارہ آپ کرتے. ایک بات بتا دوں, لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا میں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ کرامت دکھاتے تو پانی کیا پورا کوفہ پانی سے بھر جاتا. اللہ اکبر. لیکن امام حسین کو یہ منظور نہ تھا. نانا کا حکم تھا کہ تمہیں بھوکا پیاسا تمہیں امتحان دینا ہے. اللہ اکبر. اگر امام پاک اگر چاہ لیتے تو بادلوں کو اشارہ کرتے بارش ہو جاتی, نہر فرات کو اشارہ کرتے پورے کوفہ میں پانی پھیل جاتا. لیکن امام حسین نے صبر کیا. وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا, وہاں استقامت دکھانا ضروری تھا. آپ نے سرکار خواجہ حیدر علی کا واقعہ نہیں سنا ہے. یہ تو امام حسین نہیں ہے, لیکن امام حسین کے غلاموں کے غلام ہے. امام حسین کا خون حضرت معین الدین خواجہ اجمیری کی رگوں میں ہے. آپ نے سنا نہیں کہ آپ پر انال ساگر بند کیا گیا تھا. امام حسین نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ کاشا لے جاؤ اور انال ساگر سے کہہ دینا تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. آپ کے غلام انال ساگر کے قریب جاتے ہیں. اس نے کہا کہ اے انال ساگر تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے. اب انال ساگر کی ہمت کی کاسا میں نے آئے. تاریخ میں آتا ہے کہ جو ہی اس غلام نے کہا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے سارا انال ساگر پلٹ کے خوشے میں آ گیا. اللہ اکبر. اب کیسی کرامت دے دو گے جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پورے انال ساگر کے پانیوں کو منٹوں میں اپنے کاسا میں بھر لیا. تو امام حسین کا مقام تو بہت ہی بلند والا ہے. وہ تو امام الانبیاء کے نواسے ہیں. اگر وہ اشارہ کر دیتے تو پورا بادل ٹوٹ پڑتا.
امام علی مقام چاہتے تھے تو پورا نہر فرات آپ کے قدموں میں بہ جاتا ہے، لیکن امام حسین کو رسول اللہ نے صبر کرنے کی صبر کی تلقین کی تھی کہ میرے نواسے، میرے بیٹے، میرے لال، تمہیں امتحان دینا ہے اور صبر کی حالت میں دینا ہے۔ جو لوگ امتحان میں بیٹھتے ہیں اسے سوال بتایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کو واضح فرمائے۔ بس ایک شعر ہے اس کے بعد، ایک اشارہ آپ کرتے آگے خود کہتا مجھ سے جتنا چاہتے ہیں، لے پانی یا حسین، تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین۔ مکہ کا شیر شراب مرد خواب میں گوہر کے آقا، خواب میں گوہر کے آقا، ایک دن آ جائیے۔ خواب میں گوہر کے آقا، ایک دن آ جائیے، دیکھ لیں وہ آپ کی، ہاں دیکھ لوں میں آپ کی صورت سبحانی یا حسین، تم جہاں چاہو بنا دو راجدھانی یا حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلام سکے۔ حسین پاک آپ لوگوں کی ضرور مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں پہلے دعا میں سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ لوگ سنیں۔ درود شریف پڑھیے۔ آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، یا قابلہ توبتی آدمہ یوم عاشوراء، یا فارج کربی ذنون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا دافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوتی صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقت
واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورزاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه وفرج عنا ما نحن فيه. आगे का और दुआ पढ़ाऊंगा, साथ मतलब उसको भी इसी तरह आप लोग पढ़ें. जो पढ़ पाते हैं तो ठीक, अच्छी बात है. जो नहीं पढ़ पाएंगे, सुन भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो भी उनका भी माना जाएगा. लेकिन पढ़ने की कोशिश करें. इसीलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ ताकि सब लोग को समझ में आए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़ रिज़ा व ज़ीनतल अर्श ला मल्जाअ व ला मंजाअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि. सुब्हानल्लाहि आदद अश-शफ़ई वल वतरी व आदद कलिमातिल्लाहि अत्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. वहुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम. वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانallah ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى
وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وذرياته وأهل بيته وصحبه والمؤمنات والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين أجمعين وعدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وذرياته وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد الذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات
كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وذرياته وأهل بيته وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وذرياته وأهل بيته وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. یہ آخری بار ہے 7ویں مرتبہ 6 ہو چکا ہے 7 ہے. اس کو آپ سب لوگ پڑھیے زور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.